الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سلطان الصلاطين سيد الأنبياء والمرسلين محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن لذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر نور کے جلوہ کار سادات کرام علماء اہل سنت علم مساجد اساتذہ مدارس بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں فیضان حافظ ملت سے مالا مال ہونے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کرائیں. اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار پوری توجہ مدینہ طیبہ میں اور محبت سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک آپ نے علماء کرام کے بیانات شورا اسلام سے نورانی کلمات سماعت فرمائے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں، لیکن آپ کو سب سے پہلے بتا دوں تقریباً 2 بجنے والے دستار بندی کا مرحلہ بالکل قریب ہے. اب آپ لوگ بالکل بیدار ہو جائیے، ورنہ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کی فکر اور آپ کا ذہن چاہے جیسا ہو، الحمدللہ میں آج بہت موڈ میں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا ہاتھ جا کے سبحان اللہ کہیے. اور جو موڈ کبھی کبھی بنتا ہے وہ ابھی ابھی ہے گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 4 مصرے حاضر ہیں، سماعت فرمائیں. فولاد کا دل، پتھر کا جگر، سب پارا پارا ہوتا ہے. اولاد کا دل، فولاد کا دل، پتھر کا جگر، سب پارا پارا ہوتا ہے. جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مہنگائی کا رونا وہ روئیں جنہوں نے جتایا ہے. مہنگائی کا رونا وہ روئیں بازار ہے جن کی آنکھوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مہنگائی کا رونا وہ روئیں بازار ہے جن کی آنکھوں میں. اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 4 مصرے اللہ تو حسین ہی آتے ہیں ٹکڑوں پہ. ہندوستان کا سچا وفادار میں ہی ہوں. ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں پکا دیش بھکتی ہوں، لیکن میں دلیل کے ساتھ بتا رہا ہوں ہندوستان کا سچا وفادار میں ہی ہوں. کچھ بولیے کہ میں شیطان والی نہیں، اس میں پوری قوم شامل ہے. سبحان اللہ. ہندوستان کا سچا وفادار میں ہی ہوں. قبروں سے پوچھ، اصل زمیندار میں ہی ہوں. قبروں سے پوچھ،
اصل زمیندار میں ہی ہوں. دریا کے ساتھ دو تو سمندر میں بہ گیا. دریا کے ساتھ دریا کے ساتھ دو سمندر میں تو سمندر میں بہ گیا. مٹی میں مل کے مٹی کا حقدار میں ہی ہوں. ہم جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے. ہم جیسے ہم جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے. زمین کھود کے دیکھو تو ہم ہی نکلیں گے. محترم حضرات، یہ پورے ایشیا کا جامعہ اشرفیہ کا اہم اسٹیج ہے اور ایک ذمہ دار اسٹیج ہے. اور ہمارے اہل سنت سے اسٹیج کھچا کھچ بھرا ہوا. دار تکبیر، دار رسالت، علماء اہل سنت، خطباء اہل سنت، خطیب الہند علامہ ولی اللہ خان صدر العاصی، دار تکبیر، دار رسالت. ماشاءاللہ. دیکھیے ہمارے ملک میں جنہوں نے خطابت کو ایک لب و لہجہ دیا ہے وہ خطیب الہند مقرر شوراباد، جن کا خطاب پارلیمنٹ کے ایوان ہندوستان کے میدان دونوں میں ہوتا. وہ ذات گرامی حضرت علامہ الحاج عبید اللہ خان اعظمی تشریف لا چکے ہیں. اپنی نقاہت، کمزوری اور اس کے باوجود اشرفیہ کا اتنا خیال، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اور اشرفیہ کی محبت میں وہ حاضر خدمت ہے. تشریف فرما ہے. ادھر 2-4 مہینے سے شدید بیمار تھے. پورے ملک میں دعائیں ہوئی. ہو سکتا ہے اتنے بڑے مجمع میں کوئی اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو. آپ بھی دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ علامہ عبید اللہ اعظمی کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ہمارے سامنے آپ جن کے چہرے کی زیارت فرما رہے ہیں شہزادہ حضور حافظ ملت مخدوم گرامی شیخ طریقت رہ شریعت حضرت علامہ الحاج الشام عبدالحفیظ صاحب قبلہ مرکزی لودانی و نورانی سربراہ اعلیٰ جامعہ اشرفیہ. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ جماعت اہل سنت پر تعبیر قائم و دائم فرمائے. ان بزرگوں کی زیارت کیجیے. تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر خدمت ہوں اور واقعی یہاں کے اساتذہ قابل ہیں اور اشرفیہ مقبول ہے. دونوں چیز یہاں پائی جاتی ہیں، قابل اور مقبول دونوں پائی جاتی ہیں. اور اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشرفیہ کو وہ عزت، وہ وقار، وہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ آج ہر سمت سے آواز آ رہی ہے اشرفیہ ہمارا زندہ باد، زندہ باد. ارے بولو یار محبت سے کچھ یوں ہاں کرو. سبحان اللہ. پیار سے بولو سبحان اللہ. آزو بازو میں چیک کرو کوئی سو رہا تو اس کے کان میں بولو سبحان اللہ. تاکہ جگانے کا بھی ثواب مل جائے اور سبحان اللہ کہنے کا بھی مل جائے. پیار سے بولو سبحان اللہ. آپ غور کیجئے اشرفیہ کا آج وہ مقام ہو چکا ہے کہ الحمدللہ کہ چوشا مقدسہ کہتا ہے اشرفیہ ہے ہمارا. سبحان اللہ. بریلی کہتا ہے اشرفیہ ہے ہمارا. بیلگرام نے آپ کے سامنے کہا اشرفیہ ہے ہمارا. مہریرا نے کہا اشرفیہ ہے ہمارا. ہر سمت سے آواز آ رہی ہے اشرفیہ ہے ہمارا. زندہ باد، زندہ باد. حضرات میں تو پھر آ گیا 2 سال کے بعد. یہ اتنے احسانات ہیں اشرفیہ کے میرے اوپر. ان کے اساتذہ کے 1 سال گیپ ہو گیا ہے. جی میرے بیٹے کی عالم فاضل کی دستار تھی محمد قاسم اشرفی کی، اور اس سال الحمدللہ ان اساتذہ نے میرے بیٹے کو مفتی بنا دیا ہے. سبحان ارے اللہ. پیار سے بولو یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اس کے لیے
اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے اپیل کرتا ہوں، ہمارے یہاں جامعہ اشرف المدارس گردیانہ کانپور میں جن بچوں کی لیاقت اچھی دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر کچھ رہبر و رہنما بن سکتے ہیں، عالم فاضل مفتی بن سکتے ہیں، تو ان کو بھی ہم رجوع کر دیتے ہیں، جاؤ زندگی کا بقیہ حصہ جو طالب علمی کا ہے اسے جامعہ اشرفیہ میں گزارو گا۔ سبحان اللہ۔ تو محترم سامعین کرام، اتنا بڑا مجمع ہے، جو حالات ہیں ملک کے سب جانتے ہیں اچھی طریقے سے، سب واقف ہیں، لیکن اس وقت آپ اس سے ایک پیغام لے کے جائیں کہ ہمیں کتنے صبر و ضبط اور حکمت کی ضرورت ہے، ہم کتنے صبر کے ساتھ کام کریں اور کتنی حکمتوں کے ساتھ کام کریں، یہ پورے ملک کو ضرورت ہے۔ مسلمانوں، یہ مبارک پور سے پیغام لے کر کے جاؤ۔ میں تقریر کر رہا تھا نجیب آباد میں، اخباری نمائندے آ گئے اور کہنے لگے ہاشم کانپوری ایک بات بتائیے، آج لوگ اسلام کے خلاف بکواس کی کر رہے ہیں، جس کو دیکھو اسلام کے خلاف بول رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں بھائی، جسے نیتا بننے کا شوق ہوتا ہے ایک کلپ اسلام کے خلاف بناتا ہے، صبح سے نیتا جی بن جاتا ہے۔ پہلے ہمارے بزرگ بتاتے تھے کہ نیکی کا ذریعہ میں ڈال، اور مسئلہ سوشل میڈیا کا ہے، کہتے ہیں خرافات کر اور سوشل میڈیا میں ڈال۔ اب یہ چل رہا ہے، لیکن میں نے کہا سنو، اس کا جواب دینے کے لیے میں تم کو ہندوستان میں نہیں رکھوں گا، چلو میں شہر مکہ لیے چلتا ہوں۔ میرا پیغمبر فوران کی چوٹی سے اعلان کرتا ہے پورے مکے کے سماج کو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اللہ کو ایک مانو تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اعلان کرنا تھا، جان کے لالے پڑ گئے، گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا، متمول سردار قتل کا بیڑا اٹھانے لگے، نبی کے خلاف تحریکیں چلنے لگی، آندولن چھیڑ دیا گیا، راہوں کو تنگ کیا گیا، پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئیں، مجنون پاگل کہا گیا، رسول اللہ کے خلاف آندولن چھیڑ دیا گیا، نبی کے جسم مبارک پہ اوجھلی ڈال دی گئی۔ 3 سال تک کے لیے خاندان بنو ہاشم کا سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا، اور میرا پیغمبر اپنے ماننے والوں کو لے کر اس گھاٹی کے اندر چلا گیا۔ یہ 3 سال کی مدت معمولی نہیں ہوتی۔ اللہ کا رسول اس گھاٹی کے اندر جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، پتے کھائے جا رہے تھے، کس طریقے سے پیٹ پر پتھر بندے تھے، میرا پیغمبر کہتا ہے جاؤ صحابہ باہر دیکھو، بازار میں کچھ سامان ہو تو خریدتا کھانے کا۔ دشمنی کی انتہا اتنی ہو گئی کہ مارکیٹ میں گلے کا ریٹ بڑھا کے دشمنوں نے خرید ڈالا تھا۔ صحابہ واپس آئے، کہا یا رسول اللہ، وہاں تو کھانے پینے کے لیے کچھ سامان نہیں ہے، بچوں کے آنکھوں میں گڈھے پڑ گئے ہیں، ہوٹوں میں پپڑیاں بھی ہیں، تمام ساتھی بے چینوں پہ خراب۔ آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ مارکیٹ میں کچھ نہیں ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ایک بات بتاؤ میرے صحابہ، اب تمہارا کیا ارادہ ہے، کیا رائے ہے، کیا خیال ہے؟ یہ زبان ہو کر صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ، نہ کھانا چاہیے، نہ پانی چاہیے، نہ دانا چاہیے، مصطفیٰ آپ کا زمانہ چاہیے۔ یا رسول اللہ ہم سب چھوڑ سکتے ہیں، دامن رسول نہیں چھوڑ سکتے۔ میں ایک بات اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، محبت کے ساتھ بتاؤ، طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے گئے، مسلمانوں میں تمہیں سبق دینے کے لیے آیا ہوں، صحابہ نے گھیرا تو بنا لیا کہ نبی پہ پتھر نہ پڑنے پائے، مگر تاریخ گواہ ہے کسی صحابی نے وہ پتھر اٹھا کے پتھر مارنے والوں کی طرف نہیں پھینکا۔ توجہ کیجیے ذرا، وہ پتھر دشمنوں کی طرف نہیں پھینکا، وہ پتھر ظالموں کی طرف نہیں پھینکا، بلکہ اپنے سینے پہ لیتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ یاد رکھنا دوستو، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرو، غلطی سے بھی تمہارے ہاتھ سے کوئی پتھر نہ اٹھنے پاوے۔ نبی نے پتھر کھا کے پتھر مارنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ حکمتوں سے زندہ رہنا سیکھو، صبر کا مظاہرہ کرو اور غور کرو نبی کی صابرانہ تبلیغ کا نتیجہ کیا نکلا۔ نتیجہ یہ نکلا
کہ آج مکے کا بچہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ بھی حکمت سے، صبر سے، تدبر سے دین کا کام کیجئے، اپنے مشن کو آگے بڑھائیے. انشاءاللہ 50 سال نہ گزریں گے، سب سے زیادہ اسلام امریکہ میں نظر آئے گا، برطانیہ میں نظر آئے گا، اسرائیل میں نظر آئے گا. جہاں مخالفت ہوگی اسلام وہاں مسکراتا نظر آئے گا. اور ایک بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، تمام مساجد کے ائمہ یہاں موجود ہوں گے. اس دور میں ایک کتنی اہم ضرورت ہے، وہ ضرورت یہ ہے کہ ہماری تمام بیٹیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں اور وہ لالچ میں، مفاد میں، اسلام کے آغوش سے نکلتی اور باہر ہوتی نظر آ رہی ہیں. 4 لاکھ کی لالچ دی جا رہی ہے. ان کلمہ پڑھنے والی بیٹیوں کو لے کے آؤ، تمہیں 4 لاکھ دیا جائے گا. اور یہ سوشل میڈیا کی مہربانی ہے جس کے ذریعے واٹس ایپ، فیس بک کے ذریعے سے ان بیٹیوں پر ڈورا ڈالا جاتا ہے. مگر میں اپنے علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ پیغام اپنی اپنی مسجدوں میں نشر کیجیے کہ اسلام سے زیادہ کوئی مذہب عورت کو عزت دے ہی نہیں سکتا. یاد رکھو بیٹیوں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ خدائی ملا، نہ رسالے سلام، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. اسلام میں جو حقوق ایک عورت کو دیے ہیں پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں لائی جا سکتی ہے. اسلام نے عورت کو عزت بھی دی ہے، اسلام نے عورت کو حق بھی دیا ہے. آئیے میں 2 منٹ کے لیے آپ کو سب سے پہلے عورتوں کے یہاں لے چلتا ہوں. اسلام کے آنے سے پہلے اس بڑے سماج میں ان عورتوں کا حال کیا تھا، کتنا اتیاچار ہو رہا تھا، کتنے مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. سب سے پہلے میں آپ کو عربوں کے یہاں لیے چلتا ہوں. اہل عرب عورت کے وجود سے صرف نفرت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ جلوس پردے نے جنم لیا. اپنی ماں کی گود کو مسرت بخشا، لوگ اس پر حملہ آور ہو گئے، اس کو مسل دیا. ان کی قومی غیرت برداشت نہیں کرتی تھی کہ کسی گھر میں کوئی بچی جنم لے لے. اگر ماں کی ممتا جوش میں آتی تو باپ کی نظروں سے چھپا کر اپنی تمناؤں کی تکمیل کرتی، اور جیسے ہی ظالم باپ کو خبر ہو جاتی تو دور دراز ریگستان میں لے جا کر بیٹی کو زندہ ہی پہ خاک کر دیتا تھا. اس لیے گناہوں کا مزاج تھا، بیٹی پیدا ہوئی ہے تو جوان ہوگی، شادی کرنا پڑے گا، دوسرے کے بیٹے کو اپنے آستانے کا داماد بنانا پڑے گا. لہذا بیٹی کی جوانی سے پہلے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دو. اور اب کی زمین پر عورتوں کو بھیڑ اور بکریوں کی طرح بازاروں میں بیچا جا رہا تھا. ہندوستان میں آج بھی عورت کو شوہر کے ساتھ ستی کر دیا جاتا ہے، اور ہندوستان کی عورت کی حیثیت ایک بے جان خود کی ہے. منوشاستر کے روپ سے بچھو سے زیادہ بچنے والی ہے، سانپ سے زیادہ زہر رکھنے والی ہے. شوہر کے مر جانے کے بعد، بیوہ ہو جانے کے بعد نکاح ثانی نہیں کر سکتی، جائیداد سے محروم، وراثت سے محروم، دولت سے محروم. روسیوں کے یہاں تو مثلا مشہور ہے کہ 10 عورتوں میں 1 روح ہوتی ہے. اداریوں کا کہنا ہے وہ اچھا ہو یا برا اس کو مال کی ضرورت ہے. اسپینیوں کی شہرۂ افاق تہذیب میں عورت پالتو بیوی سے زیادہ مقام حاصل نہ کر سکی. یونان کا حال چال یہی رہا. ایران میں کبھی غریب اشخاص اپنی بیویوں کو قرض میں دیا کرتے تھے، اور وہ روس کا بدترین ماحول ہماری نظروں کے سامنے ہے. جب کوئی باپ اپنی بیٹی کو صحن چاند سے رخصت کرتا تو رخصتی کے وقت ایک ریشمی کوڑا لیتا اور بیٹی کو مار کر وہ کوڑا داماد کے حوالے کر دیتا، لے جاؤ اسی کوڑے سے میری بیٹی پر ذرا بر جذبوں کی گردانے گردانتے رہنا. میں سوچ میں پڑ گیا، ظالم روسی، یہ تو بتا بیٹی کا قصور کیا تھا، بیٹی کی خطا کیا تھی، بیٹی کا جرم کیا تھا، بیٹی کا گناہ کیا تھا؟ رخصت کرتے ہوئے تم نے کوڑے بسا دیے. تو ظالم کا جواب یہ ہوگا اس کا گناہ یہ ہے کہ میرے گھر میں پیدا ہو گئی. عورت کی حیثیت انتہائی ذلیل تھی. گوتم بدھ کہتا ہے عورت ایک فریب ہے، عورت ایک دھوکہ ہے. اگر تمہارا کی شانتی چاہتے ہو تو عورت سے دور بھاگتے رہو. مشہور فلسفہ حکیم سقراط کی آواز ہے کہ عورت کی محبت اس کی نفرت سے زیادہ خطرناک ہے. اگر اس نے محبت بھری نظر ڈال دی تو سمجھ لو کہ تم تباہ ہو گئے. اور باب کلیسا کہتے ہیں عیسیٰ روح اللہ جو سولی پر چڑھے تھے تمہاری جس عورت ہوا کے گندم کھانے کھلانے کے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے چڑھے تھے. عیسائیوں کی عورت مذہب کی آمدہ نہیں بن سکتی، زیادہ سے زیادہ
بنا ہو سکتا ہے یہ نہ بن جائے اور اپنی زندگانی کو گرجا کے حوالے کر دے. اس کی رائے کی کوئی وقت نہیں, اس کا مشورہ قابل اعتبار نہیں. عیسائیت نے تو عورت کو ایسے جنجال میں جکڑ دیا, یہ بیچاری ناری اپنا نام تک نہ رکھ سکی. جب تک باپ کے گھر میں تھی تو باپ کی طرف نسبت تھی, شادی ہو گئی شوہر کی طرف منسوخ کر دی گئی. زمانے ماضی کا قادری عیسائی کہتا ہے عورت خانگی خطرہ ہے, عورت مرغوب آفت ہے, عورت آراستہ مصیبت ہے, عورت پیدائشی وسوسہ ہے, عورت شیطان کے آنے کا دروازہ ہے, عورت مردوں کے تباہ کرنے کا آلہ ہے. غیر مسلموں کا قانون کہتا ہے عورت تکبیر سے زیادہ خراب ہے, طوفان سے زیادہ تیز ہے, جہنم سے زیادہ عذاب دہ ہے. دیکھو یہ عورت ہی ہے سماج میں, ایک ہی عورت, مگر اسی عورت کو کسی نے پاک کہا, کسی نے صاف کہا, کسی نے تلخ کہا, کسی نے سخت کہا, کسی نے رائن کہا, کسی نے ڈائن کہا, کسی نے جہنم کہا. یہ تو دنیا عورت کے بارے میں خیالات کا اظہار کر رہی ہے. مگر آؤ اس رحمت للعالمین سے پوچھیں جو 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن صبح شادی شہر مکہ میں بی بی آمنہ کی گود میں جب وعدہ ہوا, یا رسول اللہ عورت کے بارے میں آپ کی کیا بولی ہے, آپ کا کیا فرمان اقدس ہے, آپ کا کیا ارشاد گرامی ہے, تو میرا رسول گنبد خضرا سے آواز دے رہا ہے اے پیاری امت, عورت جہنم نہیں ہے بلکہ الجنت تحت اقدام الامہات. دنیا نے کہا تھا عورت جہنم ہے, اور رسول کیا فرما رہے ہیں کہ اگر عورت ماں بن جائے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ارے زور سے بولو سبحان اللہ. ماں کے قدموں کے نیچے. میری تقریر کا اثر الٹا نہ لے لیجیے. جب آپ سوچیں یہ بھارت یہاں یاترا بہت ہوتی ہے, اور ماں کو اوپر ایک مقام پہ باندھ دو اور نیچے سے پد یاترا ہو رہی ہے, وہ جنت سے آ رہے ہیں, جنت میں جا رہے ہیں. ماں کے قدموں میں جنت ہے. یہ انڈیا کی بولی نہیں ہے, یہ حبیبیت کبریا کی بولی ہے. جس اسلام نے ایک عورت کو عزت دیا ہے اس اسلام سے تعلق سے قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک دین اللہ کے یہاں اسلام ہی ہے. بیٹیوں میں تمہیں بتاتا ہوں, سنو اسلام نے تمہیں کہاں کہاں عزت دی ہے, کہاں کہاں عظمتوں سے نوازا ہے. چونکہ سے ایک عورت کو کئی دروازے پہ جانا تھا. وعلے اسلام تیرے قانون کو لاکھوں سلام, ہر دروازے پہ بیٹی کو مالا مال کر دیا. جب یہ بیٹی باپ کے گھر میں پیدا ہوئی تو اسلام کہتا ہے باپ کے مال میں تیرا حق. شادی ہوئی اسلام نے کہا شوہر کے مال میں تیرا حق. ماں بنی اسلام نے کہا بیٹے کے مال میں تیرا. یہ ہے اسلام. بیٹیوں سمجھو اسلام کو, اور میں سب کو اسلام پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں. آپ کو پڑھنا چاہیے. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے, یہ غلط میسج ہے, غلط باتیں ہیں. آپ بتائیے لوگوں کو, اپنے پڑوسیوں سے, ہندوستانیوں سے محبت کرو, ان کے ساتھ برتاؤ بھائی کی طرح کرو, اخلاق سے پیش آؤ, محبت سے پیش آؤ, اور بتاؤ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. ورنہ مجھے بتاؤ کہ جس وقت عمر ابن خطاب نے دار ارقم میں جا کر رسول اللہ کے قدموں پر کلمہ پڑھا تھا تو تلوار کس کے ہاتھ میں تھی؟ ارے بولو, تلوار کون لیے تھا؟ عمر لیے تھے. تلوار بھی نہیں لیے تھے, مسلمان بھی ہو رہے تھے, تلوار بھی لیے تھے, کلمہ بھی پڑھ رہے تھے, تلوار بھی لیے تھے, غلام بھی لیے کر رہے تھے. کہتے بڑے تاؤ میں جا کے نبی کے پاس کھڑے ہوئے, نبی کی نظر عمر پر, عمر کی نظر نبی پر. نبی نے مسکرا کے پوچھا عمر کیا ایمان لانے کی عمر نہیں آئی؟ یہ سننا تھا کہ قدم رسول کو یہ کا سرکار پڑھا دیجیے. اچھا ایک بات اور سنو, توجہ چاہتا ہوں. عرب کا ماحول تھا کہ کسی جماعت میں 45 آدمی ہو, 40 آدمی ہو جائیں تو رجسٹر گاڑی ہوتی تھی. جیسے ہمارے یہاں سوسائٹی ٹرسٹ کا رجسٹریشن ہوتا ہے نا, 11 آدمی, 7 آدمی, 9 آدمی. اسی طرح عربوں کے یہاں 40 آدمی ہو جائیں تو رجسٹر گاڑی. 49 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور عمر کو غصہ آ گیا کہ ایک اور پڑھ لے گا تو مسلمانوں کا رجسٹریشن ہو جائے گا. اسی لیے تلوار لے کر کے چلے تھے اور فضاؤں میں لہراتے جاتے تھے, اور عمر کہتے تھے اب میں کسی کو مسلمان نہ ہونے دوں گا. خدا کی رحمت مسکرا پڑی, عمر تم کسی کو مسلمان نہیں ہونے دو گے, چلو چلو میرے محبوب کی
बारगाह चलो और हम तुम्ही को मुसलमान कराएंगे। उमर ने कलमा बोल लिया, मैंने कहा उमर तलवार लेके आए थे, इरादा सही नहीं था। कलमा बोलने लगे, कहा ये लोहे की तलवार थी, जिस लोहे की तलवार के मुस्तफा के अखलाक की तलवार ने टुकड़े टुकड़े कर डाले। ये है अखलाक। अखलाक पैदा करो, अखलाक बनाओ समाज में, तो अपना अखलाक दिखाओ लोगों के सामने, इंशाअल्लाह इस्लाम बढ़ता जाएगा। अखलाक दिखाने की जरूरत है। अच्छा एक बात और सुनो, अगर तुम्हारा ईमान ले आए तो 40 हो गए बराबर, तो एक जुमला नजर कर दो, मुसलमानों की बॉडी को रजिस्ट्रेशन दिलवाने का नाम फारूक आजम है। एक आखिरी बात सुन लीजिए, आपको कुछ पैगाम लेके जाना है हमसे, पैगाम लेकर के हमसे सुना। 4 तबके समाज के ऐसे हैं जो जल्दी से किसी के अकीदतमंद नहीं होते। एक दोस्त साथी कैलाश फेरो कभी अपने साथी का अकीदतमंद नहीं होता। आप चाहे जितनी बड़ी पोस्ट पे चले जाएं, जब आपका साथी मिलेगा ना तो पाँव में बाएं डाल देगा, कैसे हो, क्या हाल है, आपको खराब लगेगा। अबे मेरी पोस्ट नहीं समझ लिया, मैं जिला अधिकारी हूँ। मगर नहीं, साथी की नजर में तो साथी साथी होता है। बोलो, इसी तरह बीवी शौहर की हकीकतमंद नहीं होती। इतना चुपचाप बैठे हुए लगता है सबकी बीवियां बहुत हकीकतमंद है। बोलो, बीवी जल्दी से हकीकतमंद नहीं होती एकदम माशाअल्लाह। ये जब हमारे उलमा माशाअल्लाह कॉन्फ्रेंसों में जलसों में जाते हैं, आपके घर दुआ करने जाते हैं, तो आप कितना इस्तेमाल करते हैं, नई चादर, खुशबू, आइए हजरत तशरीफ लाइए, बड़ा करम, बड़ी मेहरबानी, बड़ी इनायत, आइए मुबारक कदमों में तो घर में रखिए। बोलो, लेकिन इनसे पूछना जब मैं कानपुर चला जाऊं, ये जब अपने अपने घर जाते हैं, कभी बीवी बोली आइए बड़ी मेहरबानी है, बड़ा करम है, बड़ी नवाजी से, बड़ी इनायत है, आइए मुबारक कदम रखिए, कितनी संपर्क करो। बीवी बोली, बीवी की नजर में तो शौहर होता। इसी तरह बच्चे बड़ों की हकीकतमंद नहीं होते। जो पीछे हैं सलाम होगा सबसे आगे, इंक्वायरी करो आए कहां से, रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर से। तो इन बच्चों को रोज की हकीकत नहीं होती। एक तबका समाज में है, इंडिया में नौकर, अरब में गुलाम। नौकर कभी मालिक का हकीकतमंद नहीं होता। हाथ बांधे बराबर, यस सर, जी सर, हाँ सर, और अंदर ही अंदर उड़ रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा था। ये तो नौकर मालिक का हकीकतमंद नहीं होता। कुर्बान जाओ मुसलमानों, समाज के लिए 4 तबके, दोस्त साथी का हकीकतमंद नहीं, बीवी शौहर की हकीकतमंद नहीं, बच्चा बड़े का हकीकतमंद नहीं, नौकर अपने मालिक का हकीकतमंद नहीं। मगर कुर्बान जाओ इस इनकलाब आखिरी पैगंबर पर, कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर कि मेरे रसूल ने मर्दों में सबसे पहले जो कलमा पढ़वाया तो वो अपने दोस्त से कलमा पढ़वाया। अबू बकर से कलमा पढ़वाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों में सबसे पहले कलमा अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से पढ़वाया। मेरे रसूल ने बच्चों में सबसे पहले हजरत अली से, आला हजरत फाजिल बरेलवी लिखते हैं 8 साल से लेकर 10 साल तक की हजरत अली की उम्र है। नबी ने पूछा, अली रात में खदीजा को नमाज पढ़ते देखा था? हाँ या रसूल अल्लाह, ये कौन सा सिस्टम है, हाथ का उठाना, हाथ का बांधना, हाथ का खोलना, पेशानी जमीन पर रख देना। नबी फरमाते, अली मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ, और जिस खुदा ने मुझे नबी बनाया है ये उसकी इबादत का तरीका है। मौला अली कहते पढ़ा दीजिए। अल्लाह ज़ैद इब्न हारिसा गुलाम है।